شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور شاہ اسماعیل رحمہ اللہ حنفی تھے. اب ان کو اگر حنفی کہیں تو حنفی بھی کہہ سکتے ہیں، حنفی تھے اصل. شاہ اسماعیل کے بارے میں حنفی کہنا جرم ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تو وہ بند توڑا جو آپ کے دادا نہیں کر سکے تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتابوں میں تقلید کے جمود کو توڑنے کی اتنی سخت بات کہی ہے کہ توڑو اس کو. اور یہ وباللہ وتاللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کلام کے ہوتے ہوئے تفہیمات، آپ تفہیمات جا کر کے دیکھیں ان کی، اور کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول کے کلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کے کلام کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے ایمان میں شبہ ہے، مومن نہیں ہے. تو شاہ ولی اللہ ہی نے ایسا کیا. اور اپنے درس میں وہ برابر کہتے تھے کہ سنت پر عمل کرو، آمین رفع الیدین سنت ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا، فاخر ظاہر الہ آبادی ایک تھے جو آپ کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے ان سے علم لیا، گئے اپنے ملک میں، الحمدللہ انہوں نے سنت کی تلقین کی، دعوت دی، بہت سے لوگ قبول کیے. ایک مرتبہ آئے مولانا سے ملنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، تو جامع مسجد دہلی کی جمعہ کے دن ان کی مسند وہاں لگتی تھی. لوگ آتے تھے تو بہت سی چیزیں تصوف کے طور پر ہاتھ پیر چومنا ان کا یہ سب ہوتا تھا، دعا لیتے تھے لوگ ان سے، ان کی مسند لگتی تھی، وہ جانتے تھے. گئے جب صلوات پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھے تو زوردار انہوں نے آمین کا رفع الیدین کیا. آمین رفع الیدین جامع مسجد دہلی میں. تو لوگوں نے ان کو نماز کے بعد پکڑ لیا، کہا یہ تم نے ہم لوگوں کی نماز خراب کر دی ہے. اور وہ تو کہا نہیں، نماز نہیں خراب کی، ہم نے سنت رسول پر عمل کیا ہے. کہتے ہیں سنت رسول ہے تمہارے مولانا کیوں نہیں کرتے؟ چلو لے چلو اپنے مولانا کے پاس. کون ہے؟ تو انہی کے شیخ کے پاس لے گئے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان کے شاگرد تھے شیخ فاخر ظاہر الہ آبادی شاہ ولی اللہ کے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ پکڑ کے لا رہے ہیں دو طرف سے، ان کو کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ زوردار آمین اور رفع الیدین کیا، انہوں نے زوردار آمین کہا ہے اور رفع الیدین کیا ہے. کہا چھوڑ دو، یہ بھی سنت ہے. بڑے نرم لہجے میں کہاں گئے. اس کے بعد ان کی بگھی 4 گھوڑوں کی ہوتی تھی، اس گھوڑے پر سوار کیا ان کو اپنی طرف پاس اور لے کر کے گئے اپنے گھر. ان کو راستے میں فاخر ظاہر الہ آبادی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، آپ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو جو جواب ہمیں ہمارے مشائخ نے بتایا، تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اگر میں کرتا تمہیں بچاتا کون آج؟ تو یہ مصلحتوں کی بنا پر بزرگوں نے کچھ چیزیں چھوڑی، اللہ ان کو قبول کرے. لیکن یہ مصلحت اگر پیارے رسول دیکھے ہوتے، اس پر اگر کھڑی تنقید کی جائے بغیر دائیں بائیں کسی چیز پر، تو یہ ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ اگر اعلان کر دیتے کہ نہیں یہی سنت ہے تو بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے. لیکن وہ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے آمین رفع الیدین خود نہیں کرتے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ جب کہتے ہیں آپ کی سنت ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ کہا اگر میں کرتا تو آپ کو کون بچاتا؟ یہ مصلحت تھی، انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال لیکن شاہ ولی اسماعیل دہلوی جو تو خالص اہل حدیث، اور انہوں نے باقاعدہ تقویت الایمان توحید کی خاص کتاب لکھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو بخشے، سب کے درجات کو بلند کرے.